الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک فقہی مسئلہ سن لیتے ہیں، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیماری میں میڈیسن استعمال نہ کی، دوائی نہ کھائی اور مر گیا اسی بیماری میں، تو کیا وہ میڈیسن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ جس سے یقینی طور پر آپ کو افاقہ ہوتا ہے، اور ایک ہے ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ جس کے بارے میں ظن ہے، گمان ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ پہلی چیز جو یقینی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یقینی صورت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بندے کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس کھانا موجود ہے، اب اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو یقینی سبب بنایا ہے کہ یہ اگر کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ پیاس لگی ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو یہ یقینی سبب بنایا ہے کہ اگر یہ بندہ پانی پیے گا تو اس کی پیاس مٹے گی۔ بھوک اور پیاس اللہ کے حکم سے ہی، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک یقینی کیفیت ہے کہ اگر بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، پیاس لگی ہے پانی پی لیں۔ لہٰذا جو یقینی کیفیت ہے اس ہماری حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو بھوک لگی ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، کھانا پاس موجود ہے اور اسی بھوک میں وہ مر گیا، یا پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیا، پیاس سے مر گیا، اب یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ ہلاک کرنے والا قرار دیا جائے گا کہ جب اس کے پاس یقینی چیز موجود تھی، کھانا موجود تھا یا پانی موجود تھا، اس نے استعمال نہیں کیا، یہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری صورت ہے ظن، گمان، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ ہے دوائی استعمال کرنے کی صورت، کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور میڈیسن استعمال کرتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم 100% یقین کے ساتھ کہہ دیں کہ اس کے کھانے سے تو مجھے شفا ملے گی ہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہوئے، آپ نے میڈیسن استعمال کی، شفا مل گئی، اب کچھ دنوں کے بعد آپ بیمار ہوئے یا کوئی اور بیمار ہو گیا، وہی میڈیسن استعمال کی، کوئی شفا نہیں۔ آپ کا سر درد ہوا، آپ نے ڈسپرین کھا لی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ 4 دنوں کے بعد پھر سر درد ہوا، آپ نے ایک نہیں 2 4 ڈسپرین کھا لی، وقفے سے، کوئی شفا نہیں۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ یقینی نہیں، یہ ظن کا کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی شفا مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو یہاں اب حکم میں چینج ہوگا۔ لہٰذا اس کا اب جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اپنی بیماری میں وہ علاج نہیں کرواتا، میڈیسن نہیں اس نے کھائی، اور اسی بیماری میں مر گیا، تو اب وہ گناہ گار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی یقینی چیز نہیں چھوڑی کہ بھئی اس دوا کے کھانے سے مجھے شفا ملنی تھی۔ نہیں بھئی، ہو سکتا ہے وہ کھاتا تب بھی نہ ملتی شفا، یہ تو ہمارا بارہا کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ظنی چیز ہے، اس وجہ سے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اس نے میڈیسن استعمال نہیں کی تو آپ اس کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات بیچارے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بعض مریض، رشتہ دار، دوست، احباب جو بڑی انتہائی آخری سٹیجز میں چلے جاتے ہیں بیماری کی، اور ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو وینٹیلیٹر پہ جو ہے وہ اس کو کروا دیں، تو اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے اخراجات بھی ہیں، بعض اوقات جو ہے جیب بھی اجازت نہیں دیتی، اور اگر کسی نے مثال کے طور پر کوئی بچہ تھا، اس کے والد صاحب کا مسئلہ تھا، اس نے نہیں کروایا، ڈاکٹرز کے کہنے پر گھر لے آیا، گھر آ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو اب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے جی کیا ہم قابل گرفت تو نہیں ہوں گے، اگر وینٹیلیٹر پر لگا دیتے تو شاید بچ جاتے۔ تو اس وجہ سے حکم شرع کیا ہوگا؟ حکم شرع بالکل واضح ہے کہ یہ دواؤں کا استعمال کرنا، اس طرح کے آلات کا استعمال کرنا، یہ کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے، یقینی چیزیں نہیں ہے کہ جی وینٹیلیٹر پر لگاتے تو لازمین کو جو ہے شفا مل جاتی، نہیں۔ لہٰذا اس صورت میں گھر والے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو چند ایک چیزیں تھی میں نے عرض کر دی، اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔